السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. تو جی آج کا جی ولاگ ہے ہمارا وہی اسٹرگل کا ولاگ، جو ہمارے ایم ایس سی ماسٹرس کا جو اسٹرگل تھا وہ میں آپ سے شیئر کر رہی تھی. تو کافی لمبی ویڈیو ہو گئی تھی پچھلی دفعہ، تو اس دفعہ اس کا پارٹ 2. اچھا جی، ہم پہنچے تھے کہاں تک؟ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ فرسٹ سیمسٹر کافی ہیکٹک تھا، نیندیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، اور یونیورسٹی میں کلاسز 3:30 بجے سٹارٹ ہو گئی، پریکٹیکل 5 بجے تک، 5:30 بجے تک پریکٹیکل چلتے تھے، اور پھر کلاسز ہوتی تھیں ہماری. اچھا جی، پھر ہوا یہ کہ میں اتنا فیڈ اپ ہو گئی، اتنا تھک گئی. اب تھکاوٹ کا بھی ظاہر ریزن ہے کہ بھائی آپ صبح کے اٹھے ہوئے، پھر چھوٹے بچوں کا ساتھ، بچے تو چھوٹے ہی تھے، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، پھر اسکول بھی ریپوٹیڈ، اسکول کے کام، پلاننگ، یہ وہ فنا ڈھمکا. فری پیریڈس میں کیونکہ لیب 15 دن پہ چینج ہوتی تھی، تو لیبس کے کام ہوتے تھے روزانہ کے بیسس پہ. آپ کے لیب میں وہ ٹیچر جو ہے سائن کرتے تھے، اور اگر آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے، لیب کا آپ کا پریکٹیکل کمپلیٹ آپ نے نہیں کیا وہ ریٹن ورک جو ہمیں فائل بنانی ہوتی تھی، تو پھر آپ کی ایبسنٹیز کے اندر مارک کر دیتے تھے اگر آپ کا لیب کا ورک کمپلیٹ نہ ہو. اس پہ پھر ہمیں نیٹ چاہیے ہوتا تھا، کچھ ہیلپ ظاہر چاہیے ہوتی تھی اس کو کرنے کے لیے، تھیوری وغیرہ لکھنی پڑتی تھی، ظاہر کیمسٹری کا پریکٹیکل کرنے جا رہے ہیں ہم. تو فری پیریڈ میں پھر اس کو میں جلدی ایک آدھ صبح فری پیریڈ میں، کیونکہ ٹائم وہاں پہ بھی نہیں ہے، آپ کے پیریڈ چل رہے ہیں. ان دنوں میں میتھس پڑھاتی تھی، میتھس کی ٹیچر تھی. تو پھر جلدی آپ کا فری پیریڈ آیا تو آپ نے لیب رپورٹ تیار کی، اور ود دا ہیلپ آف نیٹ. تو پھر فری پیریڈ میں پھر ظاہر 15 دن کے روٹیشن پہ پیپر بھی ہوتا تھا، یہ بھی مائنڈ میں چلتا تھا. تو جب فری پیریڈ ہوتے تھے تو بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، اچھا میری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے جو میری نظر جا رہی ہے وہاں پر جہاں میں نے رکھی ہے گرین ٹی. تو پہلے میں اس کو کور کر لوں، ایک سیکنڈ. اچھا، تو وہ کور نہیں ہو رہا. انبساط مجھے دے رہا ہے کہ اس سے کور کر لیں، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر میں آپ سے بتا رہی تھی کہ فری پیریڈ میں پھر میں اس کی اسٹڈیز بھی کرنا ہوتی تھی. ایک ظاہر ہے گھر پہ تو آپ بھول جائیں نا، گھر پہ تو ٹائم ہی نہیں تھا، فرسٹ سیمسٹر میں ذرا سا بھی ٹائم نہیں تھا. تو بس پھر کیا تھا کہ فرسٹ سیمسٹر میں بھی ٹائم نہیں تھا، تو پھر فری پیریڈ میں پڑھنا ہوتا تھا. اور باقی یہ کہ اپنا کوئی ہوش نہیں تھا کھانے پینے کا، پہننے کا. تو جیسے آج لیٹ سپوز کہ آج میں گئی ہوں مارننگ میں اسکول، تو جو کپڑے پہنے اگلے دن بھی میں نے وہی اٹھائے اور پہن گئے. مطلب کوئی اپنا کیئر نہیں تھی. ایسا نہیں ہے کہ کپڑے صاف ستھرے نہیں، ظاہر کپڑوں کا میں بڑا خیال کرتی ہوں، ونس میں نے پہن لیا تو میں اس کی بڑی کیئر کرتی ہوں. لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا تھا. جیسے ہفتے میں ایک آدھ دفعہ میرا یہ حال ہو جاتا تھا کہ میں اتنی فیڈ اپ ہو جاتی تھی بیچ میں، منگل بدھ اس طرح، تو میں ایک دفعہ رپیٹ کر جاتی تھی وہ کپڑے، جبکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں کپڑوں کو رپیٹ کر لوں. لیکن میں کیا کرتی تھی کہ ہفتے میں 1 سے 2 بار تو ہوتا تھا شاید، تو میں کپڑے رپیٹ کر جاتی تھی. وہی میں نے جو صبح سے پہنے تو پھر رات میں 8:30 بجے تک میں نے اس کو چینج کیا. تو کہنے کا مقصد ہے بالکل بھی ٹائم ایسا پیک چلتا تھا کہ اپنا کوئی ہوش نہیں، نہ شاپنگ کا. عید بیچ میں آئی، کوئی ہوش نہیں ہے کہ کوئی تیاری کرنی ہے کیونکہ عید کے بعد پیپر. خیر فرسٹ سیمسٹر میں پھر کیا ہوا، جیسے ایک نزدیک آئے، فرسٹ سیمسٹر نزدیک آئے تو اب میری تیاری بھی کوئی خاص نہیں. پریکٹیکل چل رہے تھے ساتھ ساتھ، اور ایک پریکٹیکل اور پھر اس کے بعد پیپر ہے. تو جب 15 دن جب میں بہت فیڈ اپ ہو گئی تو میں نے بیچ میں چھوڑ دیا کہ میں اب نہیں چاہوں گی. فرسٹ سیمسٹر کی بات کر رہی ہوں. تو جب 15 دن کی روٹیشن پہ پریکٹیکل ہوتا ہے تو ہوا یہ کہ جب 9 دن گزرے تو میرا تو رو رو کے گھر میں بھی برا حال ہو گیا کہ بھائی مجھے لیکن پیپر دینا ہے، لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا. وجہ یہ ہے کہ میں دینا بھی چاہ رہی ہوں لیکن مجھ سے مینیج نہیں ہو پا رہا. تو سب سے بڑا ایشو یہ نہیں کہ میں کرنا نہیں چاہ رہی، میں کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا دو چیزیں، میں ایک تو کرنا چاہ رہی ہوں، اور لیکن مجھ سے مینیج نہیں ہو پا رہا ہے. یعنی کہ میری بساط سے وہ اوپر بات جا رہی ہے، یعنی کہ میری جو ہمت ہے وہ مطلب ٹوٹنے لگی ہے کہ مجھ سے ہو نہیں رہا. تو خیر پھر بڑا رو دھو کے پھر میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم چھوڑ دو. تو مجھ سے یہ برداشت میں نہیں تھا کہ میں ایک دفعہ ایڈمیشن لے لیا فائنلی میں نے، اور میں اس کو چھوڑ دوں. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہاں میں بالکل چھوڑ دوں گی، میں فیڈ اپ ہو گئی ہوں، میں بالکل چھوڑ دوں گی. لیکن یہ ہے کہ پیپر دے لیتے ہیں، اور فیل ہو گئی تو میں چھوڑ دوں گی. اب وہ جو پریکٹیکل ایک اٹکا ہوتا ہے نا، جس میں 9 دن کی چھٹی کی تھی اور 15 دن تو وہ پریکٹیکل ایک چلتا ہے، اور پھر روٹیشن پہ دوسرے پریکٹیکل کا ایگزام ہوتا ہے، وہ ٹیچر لینے پہ ایگری نہیں مجھے.
اب میں گئی جو یونیورسٹی گئی، کراچی یونیورسٹی گئی، اب وہ جو ہے ٹیچر مجھے لینے کو ایگری نہیں کہ آپ کیسے، آپ تو ایگزام ہی نہیں کلیئر کر سکیں گی۔ میں نے کہا سر میں ان سے جو ہے ریکویسٹ وغیرہ کی، میں نے کہا سر اگر نہیں ہوگا تو میں ویسے بھی چھوڑنے والی ہوں تو میں چھوڑ دوں گی۔ تو بڑا انہوں نے، ویسے تو وہ ایگری نہیں ہو رہے تھے، خیر میں نے وہ بڑا نوٹس وغیرہ ادھر سے دوستوں سے پکڑا جی، پھر پیپر دینا شروع کیا جی، پیپر دیا۔ تو وہ پیپر میرا اس والے پریکٹیکل میں 2-3 ہمارے ہی گروپ کے، یعنی کہ اگر 15 دن کے روٹیشن پہ پریکٹیکلز ہوتے ہیں تو 15 سے 20 اسٹوڈنٹس ایک اس میں گروپ میں ہوتے ہیں، اس میں سے 2-3 تو فیل ہو گئے، لیکن میں لکیلی بولیں یا ان لکیلی، اس میں میرے یہاں سے 20 میں سے 10 نمبر آئے تھے اس میں میرے، یعنی کہ میں پاس ہو گئی تھی، جسٹ پاس ہوئی۔ پھر جب فرسٹ سیمسٹر کے ایگزام اسٹارٹ ہوئے، تیاری تو تھی نہیں، ظاہر عادت تھی نہیں، اتنا زیادہ ہیکٹک چل رہا تھا، اور ہسبینڈ سے کمٹمنٹ کر لی تھی۔ اچھا چائے میری ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے پی لوں۔ تو میری ہسبینڈ سے کمٹمنٹ تھی کہ انصاف میں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کلیئر کر پاؤں گی، تو میں اگر فیل ہو گئی کسی ایک میں بھی سنگل سبجیکٹ میں بھی فیل ہو گئی تو میں جو ہے نا اس کو ڈراپ کر دوں گی، اور میں سمجھ جاؤں گی کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اچھا جی، پیپر دینا شروع کیے، پیپر دیتے رہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ ونس بندہ سوچ لینا، جب بھی میں اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں ڈونٹ گیو اپ، جسٹ ٹرائی، اور دل میں لگن رکھیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو خیر وہ ہوا یہ کہ فرسٹ سیمسٹر میں تمام پیپرز دیے، اور ہسبینڈ سے کمٹمنٹ کی بھی تھی کہ اگر فیل ہو گئی، ایک بھی فیل ہو گیا پیپر، یعنی کہ 5 پریکٹیکل اور 5 پیپر آپ کے، ایک بھی فیل ہوا اس 10 پیپروں میں سے، تو میں نے جو ہے نا چھوڑ دینا ہے۔ تو وہ لکیلی یہ ہوا کہ تمام کے تمام پیپر کلیئر ہو گئے۔ تو جو میرے گروپ میں ممبر، جو میرے کلاس میٹس ہوتے تھے، وہ کہتے تھے نرگس باجی آپ تو یہ آپ جسٹ پاس ہوئی ہیں اس کے اندر، تو اس میں سے 2-3 فیل بھی تھے، لیکن کیونکہ ان کے باقی جو ہمارے سبجیکٹس تھے کیمسٹری میں، اس میں وہ تھوڑے بہت اچھے بھی نمبر لے لیتے تھے، فرسٹ سیمسٹر کی بات کر رہی ہوں۔ تو مجھے پھر کسی ایک نے کہا کہ آپ کے تو جسٹ پاس ہو گئی آپ۔ تو خیر اب ظاہر ہسبینڈ سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، تو فیل تو میں کسی میں بھی نہیں ہوئی، تو پاس ہو گئی، تو تھوڑا سا مورال اور ہمارا جو ہے نا اپ ہو گیا، مورال بہت زیادہ اپ ہو گیا، بہت زیادہ رائز ہو گیا۔ تو پھر سیکنڈ سیمسٹر میں دل لگا کے پھر سے دوبارہ سے شروع کیا، اور اس وقت مجھے یاد ہے سیکنڈ سیمسٹر میں رمضان کی چھٹیاں آ گئی تھیں، سیکنڈ سیمسٹر میں رمضان کی چھٹیاں آئیں، اور پھر اس رمضان سحری کے ٹائم جو ہے پڑھتے تھی، اور سحری کے ٹائم پڑھتی تھی لازمی، کیونکہ ظاہر ہے نیکسٹ ہمیں پھر روزہ رکھنا ہوتا، تو سحری تک میں پڑھتی تھی، پھر کھا پی کے سو جاتی تھی، پھر دوبارہ دن میں اٹھ کے کام وام کیا، اور پھر جی تو 1 مہینے کی چھٹی آئی تھی اس دوران۔ تو بس پھر سیکنڈ سیمسٹر میں بڑی اچھی تیاری کی، اور بلیو می، اچھا سیکنڈ سیمسٹر میں 3-4 مطلب 10 میں سے 3-4 تو ایسے سبجیکٹ تھے جس میں میرے ہی ہائیسٹ مارکس تھے، انڈسٹریل کیمسٹری ہے، یا 2-3 پریکٹیکل تھے، اس میں میرے ہی ہائیسٹ مارکس تھے۔ پھر تیسرا سیمسٹر آیا جی، بہت ہی زیادہ ہارڈ کیمسٹری کا، اور بہت زیادہ ہارڈ، اس میں ایک آدھ پیپر مجھے ڈراپ کرنا پڑ گیا، کیونکہ ٹیچر نے بعد میں ڈسکور کیا یہ تو 4تھ سیمسٹر کا پیپر میں نے دے دیا، اس میں ہارڈلی 2 لوگ پاس تھے، جسٹ پاس ہوئے تھے، اور ظاہر اس میں مالیکول بنانا ہوتا ہے، وہ ہم سے کہاں سے ہوگا جب تک انٹل انلیس ہم نے اس کو دیکھا ہی نہ ہو۔ تو 4تھ سیمسٹر کا پیپر ہمیں 3rd سیمسٹر میں پکڑا دیا، اور بعد میں وہ کہتی ہیں ٹیچر کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں، یہ تو غلط آ گیا۔ ظاہر ہے یونیورسٹی لیول پہ کون ٹیچروں سے جو ہے بات کر سکتا ہے اس لیول پہ۔ خیر وہ پیپر اسی وقت ڈراپ کر دیا میں نے کہ بھائی یہ تو بالکل ہی الگ پیپر ہے، اور یہ ہم سے تو کہاں ہوگا۔ پھر وہ 4تھ سیمسٹر میں نے اس کو دیا، اور 3rd سیمسٹر میں بھی کافی ماشاء اللہ الحمدللہ 2-3 باقی تو ظاہر ہے مجھ سے عمر میں کم ہی تھے، تو باقی کے مقابلے میں بلیو می، میں بالکل سچ بول رہی ہوں، باقیوں کے مقابلے میں جو میرے جتنے بھی کلاس میٹس تھے ان لوگوں سے اچھے ہی نمبر ہوا کرتے تھے۔ اور پھر 4تھ سیمسٹر بھی الحمدللہ اس میں بھی 1-2 سبجیکٹ میں ہائیسٹ ہی رہتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ فرسٹ سیمسٹر میں کیونکہ بہت بیڑا غرق ہو چکا تھا آلریڈی، فرسٹ سیمسٹر میں نمبر جسٹ پاسنگ مارکس تھے، تو اس کی وجہ سے سمجھیں کہ کافی لاس ہو چکا تھا، تو نمبر تو خیر اتنے برے نہیں ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو، لیکن بات یہ ہے کہ پھر 3rd سیمسٹر 4تھ سیمسٹر میں ہمت پکڑی اور پھر پیپر دیے،
باقی یہ ہے کہ الحمدللہ پھر جا کے یہ ماسٹرز کمپلیٹ ہوا اسکول کے ساتھ فری پیریڈ میں پڑھ کر، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ تمام، میں اسٹوڈنٹ سے یہی کہتی ہوں، اور میرا یہ آپ کو پوری سٹوری سنانے کا مقصد یہی تھا، اس میں تو بہت ساری چیزیں میں نے کٹ بھی کر دی ہیں، تو یہ سٹوری کے بالکل شارٹ میں سنانے کا آپ کو یہی مقصد ہے کہ آپ موٹیویٹ ہوں، کبھی گیو اپ نہ کریں۔ میں تو آپ بلیو کریں، جب فرسٹ سمسٹر میں نے سوچا کہ اب میں چھوڑ دوں گی، تو آپ کی سوچ ہے کہ میں کتنا روئی تھی کہ یار یہ میں نے ایڈمیشن لیا، سب کچھ ہو گیا، اور اب جب ایگزام قریب آ رہے ہیں تو میں چھوڑنے کا سوچ رہی ہوں، کیونکہ مجھ سے ہو نہیں رہا، اور وہ مجھ سے واقعی نہیں ہو رہا تھا، مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا تھا، 3 بچوں کا ماشاءاللہ ساتھ، ان کی پڑھائی، ان کے صاف صفائی، کپڑے، یہ وہ، یونیفارم، گھر کی صفائی، کھانا، یہ وہ، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہاؤس وائف کے کام ہوتے ہیں، ورکنگ لیڈی کے کام ہوتے ہیں، تو 2 کام کے ساتھ تیسرا کام پڑھائی کا بھی ساتھ چل رہا تھا، اور یونیورسٹی میں یہ عالم ہوتا تھا کہ 7 بجے آنکھیں بالکل بند ہو جاتی تھیں، اور سوچتی تھی کہ یار مسٹر بین بڑا یاد آتا تھا کہ پلکوں کے اوپر نہ کچھ ٹیپ لگا کے میں چپکا لوں، یا وہ زمین پہ جس پہ مٹی رکھی ہوئی نا وہیں لیٹ جاؤں، میں کچھ اس طرح کر لوں۔ تو اسٹوڈنٹ سے میں ہمیشہ کہتی ہوں ڈونٹ گیو اپ، اپنا جو ہے آپ 100% دیں، اپنی لگن رکھیں، بے ساتھ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے میتھس کر رہا ہے، وہ بھی سن رہا ہے اس وقت، اپنی ولنگنس ضرور رکھیں، مطلب اسٹرانگ ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھیں، باقی پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ضرورت سے زیادہ آپ کو اتنا آزماتا نہیں جتنے آپ میں صبر ہو۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ از گریٹ، اور آپ جو ہے ڈونٹ گیو اپ، کہ آپ گیو اپ نہ کریں اور اپنی محنت کو جاری رکھیں، اور مشکلات آتی ہیں، اسٹرگل لیکن اپنی جاری رکھنا انسان کا کام ہے، جبھی تو انسان کو اشرف المخلوقات کا ہے کہ انسان آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ تو بس یہ چھوٹی سی سٹوری تھی، اس میں سے بہت ساری چیزیں ایڈٹ کر دی ہیں، ایڈٹ کیا میں نے ہی کٹ کر دی ہیں، اور باقی یہ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا۔ آج کا ولاگ یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، ولاگ باقاعدہ سے میں اس وقت بنا نہیں رہی ہوں جو ڈیلی ولاگ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ٹائم ملے گا تو پھر ولاگ بھی بنائیں گے، اور انبساط کے ساتھ مذاق مستی بھی کریں گے، کیونکہ انبساط کے اسسمنٹ، ہاں یہ ایک نیوز ہے، انبساط سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور انبساط کے جو اسسمنٹ ہے وہ 3 اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ کل کا دن ہے، اور پرسوں جو ہے اس نے جانا ہے اسسمنٹ، میتھس کی تیاری کر رہا ہے یہ، تو میتھس کی اس وقت اس کی تیاری چل رہی ہے۔ 2 اکتوبر کل ہے، 3 اکتوبر سے اس کے بھی پیپر سٹارٹ ہیں، تو پھر میں انبساط کو بھی ہم کل چھوٹا سا بلاگ بنائیں گے، پھر لے کر آئیں گے۔ تو آج کا بلاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، میری طرف سے اللہ حافظ۔